السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حقا علی اللہ الا يرفع شیئا من الدنیا الا وضعه، رواہ البخاری فی کتاب الرقاق، حدیث نمبر 6501۔ معزز و موقر ناظرین، ایک بار پھر آپ سبوں کا ہمارے اس یوٹیوب چینل اہدنا الصراط المستقیم پر پرتپاک استقبال ہے۔ آج کی اس مختصر درس میں صحیح بخاری کی حدیث لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ جب وہ دنیا میں کسی چیز کو بلند کرتا ہے تو پھر اسے نیچے بھی لاتا ہے۔ موقر ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس فرمان کے پیچھے ایک پس منظر ہے۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جسے ازبا کہا جاتا تھا۔ کوئی جانور اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ ایک دیہاتی اونٹ پر سوار آیا اور اس سے آگے نکل گیا۔ فاشتد ذلك علی المسلمین، تو مسلمانوں پر یہ معاملہ بہت شاق گزرا اور افسوس کے ساتھ کہنے لگے ازبا اونٹنی پیچھے رہ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان حقا علی اللہ الا يرفع شیئا من الدنیا الا وضعه، کہ سنو، بے شک اللہ رب العالمین نے خود پر یہ لازم کر لیا ہے کہ جب وہ دنیا میں کسی چیز کو بلند کرتا ہے تو پھر اسے نیچے بھی لاتا ہے۔ معزز ناظرین، انسان کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ جو ہی وہ پستی سے بلندی میں آتا ہے، غربت اور فقر و فاقہ سے خوشحالی، کشادگی اور وسعت میں قدم رکھتا ہے تو وہ اپنی پچھلی زندگی کو فوراً بھول جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ان کے پچھلے ایام کن کن دشواریوں، تکلیفوں اور مصیبتوں میں گزرا کرتا تھا، ایک ایک دن کس طرح سے گزرتا تھا، پچھلی زندگی کیا تھی ان کے لیے، کتنی تکلیف والی زندگی تھی۔ آدمی اس چیز کو فوراً بھول جاتا ہے اور وہ مغرور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آدمی کو کبھی مغرور نہیں ہونا چاہیے، اسے اپنی پچھلی زندگی کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ ان کے اندر کبر و غرور آنے لگتا ہے، عاجزی، تواضع، خاکساری جیسے صفات حمیدہ اور اوصاف جلیلہ سے بالکل وہ عاری ہو جاتا ہے۔ کہنے والوں نے کیا ہی خوب کہا، ملے عروج تو مغرور مت کبھی ہونا، ملے عروج تو مغرور مت کبھی ہونا، بلندیوں کے سبھی راستے ڈھلان سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، تواضع کی زندگی گزارے گا، کبر و غرور، تکبر جیسی ابلیسی صفات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے رتبے کو، اس کے مقام کو بلند کرے گا۔ اگر آدمی پستی سے بلندی میں آ رہا ہو، عروج میں قدم رکھ رہا ہو، اسے رب کی کوئی نعمت مل رہی ہو یا ملی ہوئی ہو، تو الحمدللہ پڑھتے ہوئے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکریہ ادا کرو تو ہم تمہیں مزید انعامات سے نوازیں گے، اور اگر تم ناشکری کی راہ پہ چل پڑو تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر آدمی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی دکھ پہنچ جائے، کوئی گھبراہٹ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اسے اپنا مقدر سمجھتے ہوئے، اپنی قسمت سمجھتے ہوئے، اپنی تقدیر کا حصہ سمجھتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کر لو تو یہ صبر ہی
صابروں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ سورہ حدید کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 22، کہ سنو ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمین میں جو بھی مصیبت آتی ہے، زلزلے کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، آندھی اور طوفان کی شکل میں، جو بھی مصیبتیں اور آفتیں اس روئے زمین میں آتی ہیں، یا جو بھی مصیبت تمہاری جانوں میں آتی ہے، تو قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو زندگی کس طرح گزارنا چاہیے، دکھ کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں اسے اپنے آپ کو کس طرح سے کنٹرول رکھنا چاہیے، اور کس طرح صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور خوشحالی میں کس طرح تواضع پسند ہونا چاہیے، رب کی ناشکری سے بچتے ہوئے اس کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے۔ آئیے ایک حدیث کو سامنے پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 2999، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذاک لاحد الا للمؤمن، کہ مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہوتا ہے، اس کا ہر معاملہ خیر پر مبنی ہوتا ہے، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی اور میں نظر نہیں آتی۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر ان کو کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی راحت ملتی ہے، رب کی کسی فضل کا وہ مستحق ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنے کسی فضل سے نواز دیتا ہے، تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں، فکان خیر اللہ، اور یہ چیز ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صبر، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، فکان خیر اللہ، اور یہ چیز ان کے لیے بہتر ہے۔ تو مومن مصیبتوں میں گھبراتا نہیں ہے اور نعمتوں میں اتراتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا اللہ ہم سبوں کو مومنانہ کردار اور صفات کا حامل بنا، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔